الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے بھی یہی آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو یعنی بت ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے اگرچہ اس پر سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے۔ اس حوالے سے پھر وہی بات دہراؤں گا ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے کہ من دون اللہ کے الفاظ قرآن میں بہت سی جگہ آئے ہیں، معنی ہے اللہ کے سوا، مراد ہیں بت۔ بت پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، لوہے کے ہوں، کسی چیز کے ہوں، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں، بلکہ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا سکتے بھی نہیں۔ وہ ان کے اوپر رکھی کوئی چیز لے جائے یہ چھوڑا سکتے نہیں۔ بتوں میں کوئی طاقت نہیں، نہ اللہ نے ان کی کوئی شان بیان کی ہے، نہ ان کے لیے کچھ فرمایا۔ یہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تم نبیوں ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہو، تم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہو جس طرح مشرک کرتے تھے، تو ان کے لیے میں نے آپ کو جواب بتا دیا۔ مسلمان جو سچا مسلمان ہے اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت کرتا نہیں، نہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ مانتا ہے۔ ہم نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو کرنی چاہیے، جس کا حکم ہے، جس کی اجازت ہے۔ جس تعظیم کی اجازت نہیں وہ کرتے بھی
نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایسی تعظیم جو جائز نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، کسی عالم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ ذہن میں رہے یہ باتیں ہمارے خلاف جو کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ نبیوں ولیوں کی شان قرآن حدیث میں بیان ہوئی، اللہ نے ان کو کمالات دیے۔ اللہ کا خود فرمان، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، آنکھیں میں بن جاتا ہوں، کان میں بن جاتا ہوں، یعنی بندے میں قوت ربانی ہوتی ہے، اس کے جلوے آتے ہیں۔ طاقت دینے والا اللہ۔ قرآن میں ہے کہ یہ بت، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور تمہارے یہ بت جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا اور کہیں نبی ولی اس میں شامل، تو معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے؟ تو جو ایسا سوچے گا وہ اپنے ایمان کو خراب کرے گا اور خود کو جہنم کا مستحق بنائے گا۔ تو من دون اللہ سے مراد بت ہیں، بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ولی کی شان قرآن میں بیان ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اتنی دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا، بیان قرآن میں۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور دیگر مقامات پر جو تفصیلات موجود ہیں، ان کو شان عطا کرنے والا اللہ تعالی۔ تو مسلمان اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہوئے یہ مانتا ہے کہ نبی ولی کمال والے ہیں، ان کو کمال عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، بتوں میں کوئی کمال نہیں۔ کوئی مسلمان کسی نبی ولی کی پوجا کرتا نہیں۔ تو دونوں کو یہ کہنا کہ جی وہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں دونوں ایک جیسے، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور میں آپ کو بتا چکا، بخاری شریف میں بیان موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، کہ مسلمان کہلانے والوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں اور بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں آیت کس کے بارے میں اتری ہے، شان نزول کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں قرآن ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت تو درست ہے، مگر اس کا بیان کس کے بارے میں یہ آپ کو پتہ نہیں، اور وہ لگا دیتے ہیں نبی ولی پر۔ تو یہ ایسا کرنے والے ظالم یاد رکھیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن سنت پر، قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح پوجا پرستش عبادت ہو سکتی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، نہ اعتقادی نہ عملی، کہ کسی کو کسی طرح مان لیں کہ وہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، نہیں، نہ عملی طور پر ایسا کوئی کام کریں گے جس سے پوجا ثابت ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ذہن پر رکھیں۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر، یا ایسی آیتیں جن میں بتوں کا بیان ہے، اس کو ایمان والوں پر چسپاں کرنا، یہ بے دینی ہے، ظلم ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ تمام قوتوں کا ذاتی حقیقی طور پر مالک اللہ تعالی، وہ جس کو قوت دے مانیں گے یا نہیں؟ بھئی آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو یہ ہاتھ ہلانے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نہ دے آپ ہلا سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا، چھری کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلانا۔ اس آگ نے کیوں نہیں جلایا حضرت ابراہیم کو؟ اس چھری نے کیوں نہیں کاٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ کہ جس رب نے ان میں وہ قوت رکھی تھی، وہ جب چاہے قوت روک لے، نکال لے۔ آگ نے جلایا نہیں کیونکہ اللہ کا حکم، چھری نے کاٹا نہیں کیونکہ اللہ کا حکم۔ تو چھری کاٹتی ہے، مگر جب اللہ نہ چاہے تو پھر کاٹتی نہیں۔ آگ جلاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو جلاتی نہیں۔ دوا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔
یہ جتنی جڑی بوٹیوں سے آپ ایسنس نکالتے ہیں، ان کا عطر نکالتے ہیں، عرق نکالتے ہیں، دوا بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اس دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نہ دینا چاہے اثر نہیں کرے گی، اور اللہ دینا چاہے تو اثر کرے گی۔ تو اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ یہ تمام نسبتیں مجازی، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم اللہ والوں سے مانگتے ہو، تو میں اس مانگنے کے طریقے بھی آپ کو بتا چکا۔ پچھلے جمعے میں نے 3 طریقے وہ بھی آپ کو واضح کر کے بتا دیے تھے، جنہوں نے سن لیے، نہیں سنے تو ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ واضح بتا دیا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معطی، کہ وہ خود سے دیتا ہے، ہم ایسا مانتے نہیں۔ جس کسی کو کمال میں ملا ہے اللہ نے دیا، وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے، خود سے موتی حقیقی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ واضح ہو گیا؟ تو اللہ کی عطا ہی بانٹتے۔ مثلا آپ کسی کو 5 روپے 10 روپے دے دیں تو کیا آپ نے دیے؟ آپ کو وہ 5-10 روپے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ آپ سے اس کو دلوائے کس نے دلوائے؟ اللہ نے دلوائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ ماننا کہ وہ خود سے دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ اگر بندے مدد ہی نہیں کرتے تو اللہ نے کیوں فرمایا نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر بندے مدد کر ہی نہیں سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی قرآن کی آیت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی قرآن کی آیت ہے، اعینونی بقوہ بھی قرآن کی آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی بھی قرآن کی آیت ہے۔ ایک کو مان لیں باقی 3 کو چھوڑ دیں، ایمان ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہی معنی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، بغیر عطا الہی۔ اللہ کی عطا کے بغیر ماننا یہ مومن کا کام نہیں۔ واضح ہو گیا، آپ نے یہ سن لیا۔ بتوں پر کافروں کا طریقہ تھا، کچھ ملتے تھے، کبھی زعفران مل دیا، کبھی شہد مل دیا، مکھیاں بن بناتی تھیں، مکھیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اللہ نے ان کو وہی مثال دی کہ ایسے بیکار کی مجبور کی پوجا کر رہے ہو، پتھروں کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ پتھر سارے مل جائیں دنیا کے سارے، تم قیمتی لے لو، عام پتھر لے لو، مل کے مکھی بنا سکتے نہیں۔ سب سے چھوٹی سی معمولی سی مخلوق مکھی، وہ نہیں بنا سکتے۔ بنانا دور کی بات، وہ اڑا نہیں سکتے اس کو، اس سے کچھ چھوڑا سکتے نہیں۔ اللہ والوں کو اللہ نے طاقت دی ہے یا نہیں دی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز آرندش زرا۔ اولیاء کو قدرت دینے والا اللہ تعالی ہے، تیر کمان سے نکل جائے آپ واپس نہیں لا سکتے، اللہ اپنے ولی کو ایسی طاقت دیتا ہے وہ واپس لے آتا ہے۔ ہم اللہ تعالی کی عطا مانتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ولی خود سے کرتے ہیں۔ قرآن میں بیان موجود، حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، 3 کام۔ وَأُبْرِئُ، کسی کو عربی آتی ہے تو اس کا معنی کر کے دیکھے کہ میں شفا دیتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ اونچی کہیں، صیغہ بھی واحد متکلم کا، میں، آئی مائی سیلف، میں
میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کس کو؟ مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو میں شفا دیتا ہوں۔ والابرص، جس کو یہ برس کوڑ کی یہ سفید داغوں کی بیماری ہو جائے وہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں شفا۔ وَأُحْيِي، یہ بھی وہی صیغہ ہے، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ کتنے کام؟ خود کہہ رہے ہیں، قرآن ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ میں شفا دیتا ہوں اندھے کو، میں شفا دیتا ہوں برس والے کو، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ مجھے جو یہ کمال ملا ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ جھگڑا ختم۔ اگر یہ کہیں کہ وہ خود سے کرتے ہیں تو اعتراض ہوگا، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، کمال دینے والا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ نبی ولی کر سکتے ہیں، بت کچھ کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالی قوی ہے، قادر ہے۔ قوی کہتے ہیں قوت والے کو، قادر جو سب کچھ کر سکتا۔ اللہ تعالی قوی بھی ہے، اللہ تعالی اونچی قادر بھی ہے، جو چاہے اس کو کوئی مجبوری، کمزوری، معذوری وغیرہ نہیں۔ تو یہ بتوں کو چاہ رہے ہو اتنے کمزور، اور چاہے جانے والا جو چاہ رہا ہے اس کا کیا حال ہے؟ عقل اس لیے ملی تھی، اتنا بھی نہ پہچان سکا کہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے بت کو، اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ بناتے ہوئے خیال نہیں آیا میں بنا رہا ہوں، اس کے تو ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ میں بنا رہا ہوں۔ آنکھوں کے وہ ڈیزائن جو کچھ بناتا ہے وہ خود بناتا ہے۔ وہ سوچے، غور کرے کہ میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں، اس میں تو اتنی طاقت بھی نہیں۔ یہ جو عقل کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب پتا چلا عقل ایمان والے کے پاس ہوتی ہے، جس کا ایمان نہیں وہاں عقل کا کوئی کام۔ اگر عقل ہوتی تو ایسا کرتا؟ خود سوچے، پتھر خود سے کہیں جائے گا؟ پھینکنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز اس کو ہلاتی ہے، وہ خود سے ہلتا بھی نہیں۔ یہ سوچے، اگر عقل ہے تو غور کرے۔ وہ رب ہے، وہ رب تعالی ہے جو اس پتھر کے بیچ میں سے بھی چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ کون جاری کرتا ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی مارتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پتھر پہ لکڑی مارتے ہیں، چشمہ۔ تو وہ کام جو اللہ کا ہے بظاہر نظر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ سے ظاہر ہو رہا ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ معجزہ ہو یا کرامت یہ اللہ کے کام ہے۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ جو عقل کو عاجز کر دے اس کو معجزہ کہتے ہیں نا، کہ آپ کی عقل میں کیسے ہو گیا، عقل میں نہیں آ رہا، تو جو عقل کو عاجز کر دے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فعل اللہ کا ہے، ظاہر بندے سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، آپ کو زمین کھودنی ہو کیسے کھودیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، کدال سے۔ لوہے کی کوئی مضبوط چیز ہوگی تو آپ زمین کھود لیں گے۔ ہاتھ سے کھود سکتے ہیں اونچی؟ سارے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، حالانکہ آپ کے ہاتھ میں بڑی قوت ہے، مگر آپ کو کوئی سخت چیز لینی ہے جو زمین کا سینہ پھاڑے۔ اگر سخت چیز نہیں ہے تو آپ زمین کا سینہ پھاڑ سکتے نہیں۔ یہ جو زمین سے کومپل نکلتی ہے بیج کے اندر سے، نرم و نازک، ایسی کہ چٹکی میں مسل سکتے ہیں، ایسی ہوتی ہے نا، وہ سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون دیتا ہے طاقت اس کو؟ یا اس کی خود کی طاقت ہے؟ اس میں تو اتنی ہے، آپ مسل دیں،
چٹکی میں مسل دیں، مگر اللہ اس کو قوت دیتا ہے، وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتی ہے۔ تو جس اللہ نے اس کوپل کو طاقت دی ہے اسی اللہ نے نبی ولی کو دی ہے۔ اس کومپل کے لیے آپ تو اللہ کی قوت مان رہے ہیں، نبی ولی کے لیے نہیں مان رہے، ادنا مخلوق کے لیے مان رہے ہیں، اعلیٰ کے لیے نہیں مان رہے، تو عقل کہاں ہے؟ تو جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنے آپ پر غور کریں، اہل ایمان کا عقیدہ غلط نہیں ہے۔ جانوروں میں کتنے کمال ہیں۔ کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری کی وہ کتاب جس پر دنیا حیران ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اس کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اصل کتاب عربی میں، اردو ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا، دوسروں نے، بازار میں ملتی ہے۔ انہوں نے کتنے جانوروں کے اس میں ذکر کیے ہیں، کیڑے، جانور، پرندوں کا ذکر کیا، قرآن حدیث میں ذکر آیا وہ بھی کر دیا، کس کس میں کیا فائدے ہیں وہ بھی ذکر کر دیا، ان کی طاقت کیا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ ایک جانور کو کس کس کمال سے اللہ نے نوازا ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو وہ جانور کا اپنا کمال ہے، رب کا دیا ہوا ہے اونچی، تو جانور کا مان لو، انسان کا نہ مانو۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد، کیونکہ ان کو اللہ نے جانوروں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، جنوں پر حکومت دی، انہوں نے تمام جانوروں کو بلا کے پوچھا، ہاں بھئی اپنا اپنا تعارف کراؤ، پہچان کراؤ۔ ہدہد نے اپنا تعارف کروایا، جب میں اڑتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے۔ اڑ رہا ہے 50 فٹ، 100 فٹ، 200 فٹ اونچا اڑ رہا ہے، زمین کے اندر پانی کہاں ہے اس کو کون دکھا رہا ہے؟ اونچی۔ تو جو اللہ اتنے سے پرندے کو دکھا رہا ہے اپنے نبی ولی کو نہیں دکھا رہا؟ پوچھ رہا ہوں، یہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا، چلے میں